میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، انتہائی تعظیم و تکریم کے لائق سامعین ذی قدر میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگ اور بھائیوں، ایک مرتبہ پھر قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر بنام تفسیر اعجاز القرآن کے اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور آج انشاءاللہ العزیز سورہ ابراہیم کے 6ویں رکوع کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سورہ ابراہیم کا یہ 6واں رکوع ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سورہ ابراہیم کے 6ویں رکوع کے ساتھ ساتھ 13ویں پاروے کا جو مجموعی طور پر ہے یہ 18واں رکوع ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت کا نمبر شمار ہے 35۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے عرض کی، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کی عبادت کرنے سے بچائے رکھنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر ہے، آپ کی ایک دعا کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کے لیے، مکہ شریف کے لیے جو دعا مانگی، اس دعا کا تذکرہ ہے، یا اللہ مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کی پرستش سے بچائے رکھنا۔ یہاں پر سوال جو ہے وہ پہلا سوال تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک نبی ہیں، اور نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے۔ تو جب نبی معصوم عن الخطا ہے، اس سے کسی چھوٹے یا بڑے گناہ کا صدور ہی ممکن نہیں، تو پھر ایک نبی سے یہ کیوں کر متوقع ہے اور یہ کیوں کر ممکن ہے کہ وہ بت پرستی کر سکتا ہے، اور وہ بتوں کی پرستش سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی امان چاہتا ہے۔ تو یہاں پر مفسرین نے لکھا کہ ہر نبی اگرچہ صغائر و کبائر سے محفوظ ہے، معصوم عن الخطا ہے، لیکن آپ نے اس حالت پر رہنے کے لیے دعائے استقامت کی، یا اللہ جس حال پر تو نے رکھا ہے مجھے اس حال پر ہی رکھنا، اور مجھے بتوں کی پرستش سے دور رکھنا، بچائے رکھنا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود صراط مستقیم ہے، لیکن جب نماز پڑھتے تھے تو آپ دعا مانگتے تھے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ آپ پہلے ہی سیدھے راستے پر تھے، لیکن اسی راستے پر استقامت کے لیے آپ دعا کرتے تھے، یا اللہ جس سیدھے راستے پر تو چلا رہا ہے اسی پر مجھے صاحب استقامت رکھنا۔ پھر فرمایا، رب اجعل ھذا بلدا آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ مجھے میری اولاد کو بچائے رکھنا بت پرستی سے، اور اس شہر کو امن والا بنانا۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ امن والا رکھنا، اس سے مراد کیا ہے؟ امن والا، اس کی ایک تفسیر تو جو بہترین تفسیر ہے، میں نے مختلف تفسیریں دیکھی، ان میں جو بہترین تفسیر نظر آئی کہ یا اللہ اس کو ویران ہونے سے بچائے رکھنا۔ اگر یہ ہے کہ اس میں جنگ وغیرہ نہیں ہوگی، جنگ و جدل نہیں ہوگا، جنگ و جدل تو اس میں ہوئی ہے۔ حجاج بن یوسف نے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کے لیے اس مقام پر حملہ کیا، اور منجنیقوں سے بیت اللہ شریف پر پتھر پھینکے گئے، بیت اللہ شریف کو شہید بھی کیا گیا۔ ایسے واقعات ہمیں ضمناً ملتے ہیں۔ تو پھر یہاں پر جو ہے کہ یا اللہ اس کو امن والا رکھنا، یہاں پر امن سے مراد کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس میں داخل ہو جائے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امن حاصل ہوگا، یہ حرم ہے۔ اس میں جو چلا گیا وہ بچ گیا، اس کو کسی قسم کی خون خرابی کی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جب تک وہ اس سے
باہر نہیں آ جاتا، یعنی اس کو امن مل گیا جو اس میں داخل ہو گیا۔ ایک تفسیر تو یہ ہے، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک ویران ہونے سے محفوظ رکھا ہے۔ حالات و واقعات کچھ بھی ہوں، بیت اللہ شریف جو ہے یہ ہر دور کے اندر ویران ہونے سے محفوظ رہا ہے، مسلمانوں کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کی عبادت سے بچائے رکھنا۔ چلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تو یہ دعا پوری ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو آگے اولاد ہے اس میں بہت سے لوگ جو ہوئے وہ بت پرستی میں جا پڑے، مشرکین خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے بالواسطہ یا بلا واسطہ تعلق رکھتے تھے۔ تو پھر کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا پوری نہیں ہوئی؟ تو دعا پوری ہوئی۔ اس کی پہلی جو توجیہ بیان کی ہے مفسرین نے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے اور اپنے بیٹوں کے لیے یہ دعا مانگی تھی، سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدنا اسحاق علیہ السلام کے لیے دعا مانگی گئی تھی کہ یا اللہ مجھے اور میرے اولاد کو، یعنی میرے ان بچوں کو بت پرستی سے محفوظ رکھنا۔ اور ایک تفسیر یہ بھی ہے اس کی، مفسرین جس طرف گئے ہیں کہ یا اللہ میری اولاد میں ایک گروہ ایسا رکھنا کہ جو بت پرستی سے محفوظ رہے، اور ہر دور میں روئے زمین پر کچھ لوگ اہل ایمان رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے، ان کی اولاد پھر آگے اولاد آگے اولاد آگے اولاد، یعنی کسی دور میں کلیتاً ایمان جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ختم نہیں ہوا۔ کچھ افراد جو تھے وہ اگرچہ اس طرف مائل ہوئے ہیں بت پرستی کی طرف، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ایمان ختم نہیں ہوا، ان کی نسل میں ہر دور میں ایسے لوگ رہے ہیں جو بت پرستی سے مجتنب رہے ہیں۔ یہ بھی ایک تفسیر ہے۔ اور ایک تفسیر میں نے آپ کو بیان کر دی کہ سیدنا اسماعیل سیدنا اسحاق کی طرف اشارہ، یا اللہ مجھے بھی اور میری ان بچوں کو بھی بت پرستی سے بچائے رکھنا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم۔ اے میرے رب، بے شک بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، تو جو میرے پیچھے چلے تو بے شک وہ میرا ہے، جو میری نافرمانی کرے تو بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت کا خلاصہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، یا باری تعالیٰ بت پرستی کی وجہ سے بہت سے لوگ راہ صراط سے دور جا پڑے، صراط مستقیم سے دور جا پڑے، دور چلے گئے، بت ان کی گمراہی کا سبب بن گئے۔ بت پرستی میں انہوں نے تیری وحدانیت کو چھوڑ دیا، تیری توحید کا عقیدہ جو ہے اس کو چھوڑ دیا، تو اب میرا کون ہے؟ یہاں پر یاد رکھیے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم انبیاء علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، ہم انبیاء علیہ السلام کی نسبت کو اپنے لیے ایک اعزاز سمجھتے ہیں، لیکن یہاں پر نبی نے ایک کرائٹیریا بیان کیا ہے، ایک میزان بیان کیا ہے کہ نبی نے فرمایا فمن تابعنی، کہ میرا کون ہے، فإنہ منی، جو میری اتباع کرے گا وہ میرا ہوگا۔ جیسے کہ اولاد ہے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میرا بیٹا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس من اہلک، وہ تیرا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی عمل صالح نہیں، وہ آپ کی اتباع کرنے والا نہیں۔ معلوم ہوا جو اتباع کرنے والا ہے اسی کا تعلق ہے نبی کے ساتھ۔ یہ ہمیں فائدہ حاصل ہوا فإنہ منی کے ساتھ، کہ نبی کا وہی ہوگا جو نبی کی اتباع کرنے والا ہوگا۔ اب اپنی ہی اولاد سے ہو اور بت پرستی کی طرف اگر اس کا رجحان پیدا ہو جائے، نبی سے اس کا نظریاتی اختلاف پیدا ہو جائے، نبی سے ہی وہ اختلاف شروع کر دے، تو پھر اس کا نبی کے ساتھ نسب اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتا، اور وہ شخص جو نبی کی اتباع کر رہا ہے اگرچہ اس کا نسباً نبی سے تعلق نہیں ہے، تو پھر بھی نبی کیا کہہ رہے ہیں فإنہ منی، وہ مجھ سے ہے جس نے میری اتباع کی، ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، اور جو میری نافرمانی کرے تو بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اگلی آیت مبارکہ کی طرف چلتے ہیں۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تحوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی کچھ اولاد کو تیری عزت والے میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیری عزت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں ٹھہرایا ہے جس میں کھیتی نہیں ہوتی، اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم رکھیں، تو تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما تاکہ وہ شکر گزار ہو جائیں۔ اس آیت میں وادی سے مراد وہ جگہ جہاں پر اب موجودہ مکہ مکرمہ ہے، اور ذریت سے مراد سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہے، اور حرمت والے گھر سے مراد بیت اللہ ہے جو طوفان نوح سے پہلے کعبہ مقدسہ کی جگہ
تھا طوفان کے وقت آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ تفسیر خازن اور تفسیر مدارک سے میں آپ کے سامنے یہ تفسیر بیان کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس دعا کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سرزمین شام میں حضرت حاجرہ کے بطن اقدس سے پیدا ہوئے، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ سیدہ سارہ کے بطن سے کوئی اولاد نہیں تھی، اور وہ سیدہ حاجرہ اور آپ کے بیٹے کو لے کر دل پر بات رکھتی تھیں کہ میں بے اولاد ہوں۔ جب ان کو دیکھتی تو وہ دلی طور پر اذیت محسوس کرتی، تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ آپ ان کو میرے پاس سے جدا کر دیجئے۔ حکمت الہی نے ایک سبب پیدا کرنا تھا، اور یہاں پر ایک شہر مکہ نے آباد ہونا تھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہونی تھی۔ یہ سب ایک حکمت الہی کے تقاضے کے تحت معاملہ چل رہا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ اور اپنے بیٹے کو اس مخصوص جگہ پر لا کر چھوڑ کر چل دیے، اور آپ نے توشہ کیا دیا ان کو کھانے کا سامان، صرف ایک برتن میں کھجوریں اور ایک پانی کا برتن تھا جس کے اندر تھوڑا سا پانی موجود تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ اور اپنے نو مولود بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر چل دیے۔ زوجہ نے متعدد بار آپ کو نام لے کر پکارا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، ہماری طرف توجہ دیجیے، آپ کہاں جاتے ہیں؟ پھر آپ سمجھ گئیں کہ یہ حکم الہی ہے اور اس کے تحت آپ ہمیں یہاں پر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ آپ ہمیں یہاں پر کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو جواب دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب پا کر سیدہ حاجرہ کو تسلی و تشفی ہو گئی اور اپنے فرزند کو لے کر اسی جگہ پر ٹھہری رہی۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب آپ کا فرزند پیاس سے بلبلا رہا تھا، اور حضرت حاجرہ جو تھی وہ صفا اور مروہ کے درمیان دائیں بائیں جا رہی تھی، بھاگ رہی تھی پانی کی تلاش میں، اور یوں ہی آپ نے 7 چکر لگائے، جو کہ آج حج و عمرے کا حصہ بن چکا ہے کہ ہم نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانے ہوتے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی جاری کر دیا، اور پانی جاری ہونا تھا تو یہاں پر جو پرندے ہیں وہ پانی کے اوپر منڈلانے لگے، اڑنے لگے، کیونکہ ایسی جگہ جہاں پر پانی موجود ہو وہاں پر پرندے جو ہیں وہ راغب ہوتے ہیں پانی پینے کے لیے۔ اور وہاں سے گزرنے والے ایک قبیلہ جرہم نے دیکھا کہ یہاں پر پانی کی موجودگی کے آثار ہیں۔ جب وہ یہاں پر پہنچتے ہیں تو سیدہ حاجرہ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو یہاں پر پاتے ہیں۔ تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدہ حاجرہ کو وہاں پر پانے کے بعد انہوں نے سیدہ حاجرہ کے حکم سے وہاں پر پڑاؤ ڈالا، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے بھی اسی قبیلے کے ساتھ کھیل کر اور اسی کے ساتھ تربیت پائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو نکاح ہے وہ بھی اسی قبیلے میں کیا گیا، کیونکہ آپ صالح تھے، انتہائی نیک اور پاک باز شخصیت تھے۔ تو یہ سارا واقعہ جو تھا یہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت کا تقاضا تھا۔ اب کیا دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز ادا کریں، اے ہمارے رب میں اپنی اولاد کو اس ناقابل زراعت وادی میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تاکہ اسماعیل اور ان کی اولاد اس وادی میں تیرا ذکر کرے، تیری عبادت میں مشغول ہوں، تیرے بیت الحرام کے پاس نماز قائم کریں، اور اے اللہ تو لوگوں کے دلوں کو اس طرف مائل کر دے۔ کیا ہے؟ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، یا اللہ لوگوں کے دل اس کی طرف کھینچے جائیں۔ اہل ایمان کے دل بیت اللہ کی طرف کھینچے جاتے ہیں۔ ہر شخص بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے بے چین رہتا ہے، اس کے دل میں قرار رہتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ایک بار ہو آئے، دوبارہ جانے کی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے محبوب گھر کی حاضری پھر نصیب کرا۔ یہ جو دلوں کا کھینچا جانا ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے ہے۔ متعدد لوگوں نے متعدد عمرے کیے، حج کیے، لیکن پھر موقع ملے تو پھر جانے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔ اب یہاں پر کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو شرف اجابت عطا فرمایا، اور لوگوں کے دل اس طرف کھنچے جاتے ہیں، اور فرمایا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، یا اللہ انہیں رزق کے اندر برکت دے، ان کے رزق کے اندر بہتری ڈال دے۔ تو یہاں آپ دیکھیں گے کہ آپ جب مکہ میں جاتے ہیں تو آپ کو ہر موسم کا جو ہے نا وہ پھل وہاں پر میسر آتا ہے، ملتا ہے۔ یہ کس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ بے موسم پھل بھی آپ کو مکہ میں میسر آئیں گے، وہاں پر ملیں گے۔ یہ کس لیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ لوگوں کے دل بھی کھنچے جاتے ہیں، وہاں پر دنیاوی نعمتوں کی بھی برکتیں ہیں، وہاں پر اخروی نعمتوں کی بھی برکتیں ہیں، یعنی روحانی اور جسمانی دونوں خوراکیں وہاں پر وافر مقدار میں موجود ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی
دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا۔ آگے کیا، ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اے ہمارے رب تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ پر زمین اور آسمان میں کوئی بھی شے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس آیت کا معنی یہ کہ ہمارے رب تو ہمارے حالات کو، ہماری ضرورتوں، ہمارے نقصانات کو جانتا ہے، تو ہم پر ہم سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے، اس لیے تیری بارگاہ میں ہمیں دعا کرنے کی حاجت تو نہیں، لیکن ہم تیرے حضور دست دعا اس لیے بلند کرتے ہیں کہ ہم تیرے آگے اپنی بندگی کا اظہار کریں اور تیری عظمت و جلال سے خوف کھائیں۔ وما یخفی علی اللہ من شیء، اور اللہ پر کوئی شے پوشیدہ نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصدیق کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ کلام فرمایا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی کلام ہے، اور معنی یہ کہ جو ہر جگہ میں چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے اور اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دیے، بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور فرزند کی دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، آپ نے اس کا شکر ادا کی اور بارگاہ الہی میں عرض کی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دیے۔ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ حضرت اسماعیل کی ولادت کے وقت سیدنا ابراہیم کی جو عمر ہے وہ 99 سال تھی، یعنی 1 سال کم 100 میں سے، اور جب حضرت اسحاق کی ولادت ہوئی تو حضرت ابراہیم کی عمر جو تھی وہ 112 سال تھی، یعنی حضرت اسحاق جو ہیں وہ حضرت اسماعیل سے کم و بیش 13 سال جو ہے وہ ان کی عمر کم تھی۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ ذبیح اللہ کون ہے۔ ہمارے عقیدے اور نظریے کے مطابق ذبیح اللہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، جبکہ یہود و نصارہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبیح اللہ قرار دیتے ہیں۔ تو یہاں پر جس مسئلے پر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اپنے پلوٹھی بیٹے کو ذبح کیجئے، یہ انجیل میں موجود ہے، اور پلوٹھی بیٹا یعنی بڑا بیٹا اور وہ بیٹا جو تن تنہا ہے اس کو ذبح کیجئے۔ اب ظاہری سی بات ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی بڑے بیٹے ہیں اور وہی تن تنہا رہے جب تک حضرت اسحاق کی ولادت نہیں ہوئی۔ حضرت اسحاق تو کبھی زندگی میں تنہا رہے ہی نہیں، کیونکہ ان سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں۔ تو لہٰذا اس سے ہمارا اہل اسلام کا نظریہ اور عقیدہ واضح ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی وہ ہیں جن کو ذبیح اللہ کہا جا سکتا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک میرے والد جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے سیدنا اسماعیل علیہ السلام، یہ بھی ذبیح اللہ ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کی عمر مبارک 99 سال ہے جب حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی، اور جب حضرت اسحاق کی ولادت ہوئی تو آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ 112 سال ہے۔ اگلی آیت مبارکہ ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے میرے رب مجھے اور کچھ میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا رکھ، اے ہمارے رب اور میری دعا قبول فرما، اے ہمارے رب مجھے اور میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو بخش دے جس دن حساب قائم کیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب مجھے نماز کا قائم کرنے والا رکھ، اپنے لیے پہلے دعا کی۔ تو طریقہ کیا ہے دعا کے آداب سے کہ دعا اپنی ذات سے شروع کرے، کیونکہ اس دعا میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اپنے لیے دعا مانگی۔ پھر کیا ہے کہ آپ نے کہا ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، اپنی ذات سے دعا شروع کی، پھر اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت مانگی، اور پھر کیا فرمایا وللمؤمنین، اور تمام اہل ایمان کے لیے دعائیں خیر کرے، اور آخرت کی دعا بھی مانگے، اور اس پر قناعت نہ کرے کہ دنیا صرف مانگ لی اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہ ہمیں فائدہ کہاں سے ہوا حاصل ہوا؟ یوم یقوم الحساب سے، یا اللہ قیامت کے دن جس دن حساب قائم ہوگا سب مسلمانوں کو بخش دے۔
یہاں پر ایک اہم مسئلہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت مانگی ہے۔ یہاں پر ایک اہم سوال یہ بنتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جو تھے، امام راضی فرما رہے ہیں وہ تو کافر تھے، تو یہاں پر آپ نے جو اپنے والدین کے لیے دعا مانگی ہے وہ کس کے لیے مانگی ہے؟ امام راضی کہتے ہیں یہاں پر مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جناب سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا ہیں۔ ہم اس تفسیر سے اختلاف کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اگرچہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا علمی مقام ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات ثابت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اوپر سیدنا آدم تک اور حضرت ابراہیم سے لے کر نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے لوگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب میں آئے وہ تمام کے تمام مومن اور موحد تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پاک اسلاف سے پاک رحموں تک منتقل ہوتا ہوا آیا ہوں۔ تو پاک کون ہیں؟ وہ اہل ایمان ہیں، مومن ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں مشرکین کو نجس فرمایا، انما المشرکون نجس۔ اور اگر یہاں مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد سے اگر چچا لے لیا جائے تو تب بھی کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ والد کا لفظ، اب کا لفظ یہ عربی زبان میں چچا کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے چچا کے لیے دعائے مغفرت مانگنے سے روک دیا گیا تھا، تو آپ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عمل سے روک دیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے باوجود وہ عمل کر رہے ہوں؟ یہ بات تو ناممکن ہے۔ تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی والدین مراد ہیں کہ آپ نے اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت فرمائی، کیونکہ وہ مومن تھے، موحد تھے، اور جو آزر تھا وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ، اور ابراہیم کا اپنے باپ کی مغفرت کی دعا کرنا صرف ایک وعدے کی وجہ سے تھا۔ یہاں پر باپ سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا آزر مراد ہے، سکا والد مراد نہیں ہے۔ یہاں پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کی ہے، یہاں سے حقیقی والدین مراد ہیں، اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے طور پر جس کو بیان کیا جاتا ہے آزر کو، وہ آزر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا چچا ہے، اور عربی زبان میں والد اور اب کا لفظ جو ہے وہ چچا کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ میں ایک روایت بھی آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ تفسیر ابن ابی حاتم سے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کو آزر کی زندگی میں اس کے ایمان لانے کی امید تھی، اس وجہ سے وہ اس کے لیے استغفار کرتے تھے۔ جب آزر مر گیا تو انہوں نے اس کے لیے استغفار نہیں کیا اور اس سے بیزار ہو گئے، وہ مر گیا اور ایمان نہیں لایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بیزار ہو کر اس کے لیے استغفار نہیں فرما رہے۔ یہاں پر جو کہا گیا ربنا اغفر لی ولوالدی، تو یہاں پر مراد حقیقی والدین ہیں، اور وہ چچا جو حالت شرک پر اس دنیا سے گیا، آپ نے اس کے لیے دعائے استغفار کرنا چھوڑ دی تھی، کیونکہ وہ حالت شرک میں مر گیا، اور مشرکین کے لیے استغفار کرنا منع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت نمبر 113 اور 114 میں فرمایا ما کان لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، کہ ایمان والوں اور نبی کے لیے جائز نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، خواہ وہ ان کے کتنے ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو استغفار سے منع فرما دیا ہے مشرکین کے لیے، اور حضرت ابراہیم کے لیے یہ جو بات بیان کی جاتی ہے کہ آپ نے اپنے والدین کے لیے جو استغفار کا قول کیا، اس سے مراد حضرت آدم اور حضرت حوا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہاں پر حقیقی والدین ہی مراد ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے ہوتا ہوا سیدنا آدم علیہ السلام تک جا پہنچتا ہے، ہمارے عقیدہ اور نظریے کے مطابق تمام لوگ مومن ہیں، موحد ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو ایمان اور توحید کے عقیدے سے مزین کیا تھا۔ تو یہ درس آج کا یہاں پر ختم ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن فہمی کی توفیق و رحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا